حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات ہے کہ آپ ہر رات 12,000 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، اس کا جواب فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ فتاوی فیض الرسول جلد اول صفحہ نمبر 130 اور 131 اور 132 پر جو ہے تحریر فرماتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں تاریخ اسلام میں ملتی ہیں کہ اگر ہم اس کو عقل سے ماننا چاہے تو ہم مان نہیں سکتے، جیسے کہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ جو ہے اپنے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر چیز کو عقل کے کانٹے پر تولتا ہے تو جو چیز اس کی عقل میں نہیں سما سکتی اسے تسلیم نہیں کرتا۔ تو پہلے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا انکار کرتا ہے، پھر کرامت، معجزہ، یہاں تک کہ جنت و دوزخ کا بھی وہ انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ جنت اور دوزخ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، بس اگر اسے ہم مانتے ہیں، اس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کو لے کر۔ اب العیاذ باللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12,000 رکعت نفل پڑھنا یہ آپ کی کرامت ہے، اگرچہ یہ خلاف عادت معمول ہے، اگرچہ اگر ہم سوچیں تو انسان ظاہری زندگی کے پورے کام کاج کرتے ہوئے، فرائض کو ادا کرتے ہوئے، واجبات کو ادا کرتے ہوئے، گھر گرہستی کے جو بھی معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، بیوی بچوں کے ان کے اوپر جو ہے نا ٹائم دیتے ہوئے، تمام چیزوں سے ہٹ کر بھی اگر وہ انسان اگر پڑھنا چاہے تو اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکتا، لیکن 12,000 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے کافی وقت جو ہے درکار ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 رکعت نفل نماز ہر رات جو پڑھا کرتے تھے، وہ آپ جو ہے اپنی طاقت اور قدرت سے نہیں بلکہ یہ آپ کی کرامت تھی جو انسانوں کے عقل میں نہیں سما سکتی، اور جو چیز عقل میں نہیں سما سکتی اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12,000 رکعت نفل نماز پڑھنا یہ آپ کی کرامت ہے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، تاریخ اسلام میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو ہماری عقل میں نہیں سما سکتے، مگر پھر بھی ہم ان کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت تخت بلقیس کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے دربار میں اعلان کیا کہ کون ہے کہ جو بلقیس کے یہاں پر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر حاضر کر دے، تو حضرت آصف بن برخیہ قرآن مقدس نے اس کو بڑے تفصیلی انداز میں جو ہے نا بیان فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، کہ آپ کے دربار میں آصف بن برخیہ جو آپ کے ایک امتی، ایک صاحب کرامت تھے، آپ نے فرمایا کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، میں تخت بلقیس کو آپ کے دربار میں حاضر کر سکتا ہوں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور تخت بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار اور وہ تخت بلقیس کو تقریباً سینکڑوں میل کا جو ہے نا فاصلہ موجود تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اس کو آپ کے جو ہے نا دربار میں پیش کر سکتا ہوں، تو پھر آپ نے پیش بھی کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ھذا من فضل ربی کہہ کر اپنے رب کا شکر بھی ادا کیا۔ اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بات تو عقل میں نہیں سما رہی ہے، لیکن پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حضرت آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات ہمیں قرآن اور احادیث میں ملتے ہیں کہ جس پر ہمیں ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے، لیکن وہ ہماری عقل میں نہیں سما سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا جنت، دوزخ، مر کر اٹھایا جانا، پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہونا، پھر اس کے بعد پل صراط کا معاملہ ہے، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو جو ہماری عقل میں نہیں سما سکتے، لیکن پھر بھی جو ہے نا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا مبارک تھا، جب آپ نے جادوگروں کے سامنے اس کو ڈال دیا تو وہ بڑا سا اژدہا بن گیا۔ تو یہ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو عقل میں نہیں سما رہی ہے، لیکن اس کو ہمیں ماننا ہے اور اس کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے، اس لیے کہ معجزہ اور کرامت اسی شے کا نام ہے جو آپ کے عقل میں نہیں سما سکتی۔ اب یہاں پر چلتے ہوئے ایک اور بات بھی سماعت کر لیں
یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ بات بڑی مشہور و معروف ہے کہ آپ بھی ہر رات 1000 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو ایسے بہت سارے اکابر بزرگان دین اور اولیاء کرام گزرے ہیں جو ایک ایک رات میں ایک ایک قرآن مقدس، بلکہ خود حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ بات آتی ہے کہ آپ ہر رات 2 رکعت نفل نماز اس طریقے سے ادا کرتے تھے کہ ان دونوں رکعت نفل نماز میں ایک قرآن مقدس کو آپ مکمل کرتے تھے۔ اور آپ کے متعلق یہ بھی بات آتی ہے کہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 پارے پڑھتے اور پھر دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 پارے پڑھتے، اس طریقے سے جو ہے نا آپ ایک قرآن کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔